بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو بہت بہت شکریہ پورا آپ سب کا کہ آپ نے مجھے یہ دعوت دیا, مجھے یہ موقع دیا کہ میں خاص طور پہ پنجاب کی جو بزنس کمیونٹی ہے, پورا پنجاب کا جو بزنس کمیونٹی ہے تقریباً ان سے انٹریکٹ کر سکوں, آپ کے موقف سن سکوں, آپ سے کچھ سیکھ سکوں. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دس اپرچونیٹی. میں جب کمرہ میں انٹر ہوا میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں. ویسے تو میری عادت ہے کہ میں ایک ایک آپ سے سلام کرتا, مگر یہاں تو اب جگہ ہی نہیں رہا کہ میں پہنچ سکوں. تو پلیز ایکسیپٹ مائی سلامز آلسو, مائی تھینکس آلسو. ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی اور جو اس ملک کا بزنس کمیونٹی ہے, ہمارا تاریخ تو موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ غلط انداز میں ویسے پیش کیا جاتا ہے. اب میں تاریخ پہ کم جو ہے میں مستقبل پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا. اور میں سب سے پہلے جو آپ سب کی, خاص طور پہ آپ کی صدر صاحب کی تقریر تھا, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے نہ صرف مسائل پہ ہم آ جاتے ہیں, مگر آپ کی جو سجیسچنس ہیں آئی ریئلی اپریشیٹ them. خاص طور پہ یہ جو آپ کا پالیسی ریسرچ ایڈوائزری بورڈ, جس کا آپ ایک طرف سے جو پاکستان کا 166 ڈسٹرکٹس کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں, جی سر, اور بزنس اپرچونیٹیز, اکنامک اپرچونیٹیز, ویلیو ایڈڈ کی اپرچونیٹیز, ایکسپورٹ میں اضافہ کرنے کی اپرچونیٹیز تلاش کر رہے ہیں. اس کو میں بہت نہ صرف اپریشیٹ کرتا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ جہاں ہم آپ کے ساتھ نہ صرف مل کے کام کر سکتے ہیں, اس پہ ہم مل کے کام کرنا چاہیں گے. جہاں سے ہم آپ کا اس پلان پہ انپٹ دے سکتے ہیں اس پہ ہم انپٹ دینا چاہیں گے. اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کی جب یہ ریسرچ مکمل ہوگا تو جہاں میری بس چلے ہم اس کا عمل درآمد کہاں کر سکتے ہیں وہ آپ کی مدد کی ضرورت ہوگا. ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ مل کے یہ کرے. یہ کام ویسے میں سمجھتا ہوں کسی اور کا نہیں, یہ اپنا ہی ناکامی ہے. مجھے یاد ہے جب میں وزیر خارجہ تھا تو میرے لیے سب سے بڑا جو I used to get embarrassed کہ وہ ایسے موقع تھا کہ بڑا دیر بعد اور تھوڑا محنت کے بعد ایک مجھے گنجائش نظر آئے کہ ہم مختلف ممالک جو ایک اس پوزیشن میں تھے کہ وہ پاکستان کا مدد کرنا چاہتے ہیں. اینڈ ایون ایسا ممالک جیسے کہ چین جیسا ممالک ہو جو پاکستان کے ساتھ تاریخی طور پہ ہمارا اتنا اچھا دوستانہ تعلق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ ہم نے نہ صرف 3 نسلوں سے اس تعلق کو آگے بڑھایا ہے, مگر جو اس میں سب سے بڑا کامیابی ہم سمجھتے ہیں کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بنیاد رکھا. اور اس اکنامک کوریڈور کا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان کے عوام, پاکستان کے تمام علاقے کو اکنامک اپرچونیٹیز, اور پاکستان کے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ چین جیسے ممالک پاکستان کے لیے اسپیشل اکاموڈیشن کروا کے ہمارے گڈس کو, ہمارے ایکسپورٹیبل آئٹمس کو پریفریشل ٹریٹمنٹ چین میں دلوانا چاہتے. ہمیں وہ پرسنٹیجز دیتے ہیں کہ میں فلاں پرسنٹیج جو ہے یہ صرف پاکستان کی گڈس کی. تو میں بطور پاکستان کا وزیر خارجہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے لیے, پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے ان سے مزید مدد مانگوں, مزید گنجائش نکالوں کہ ہم کیسے آپ کو آپ ہمیں زیادہ اکاموڈیشن. تو پتہ چلا کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کا گنجائش رکھا وہ تو ہم پورا ہی نہیں کرنے. تو پہلے جو انہوں نے ہمیں فیوریبل سٹیٹس دیا ہے اس فیوریبل سٹیٹس کا ہم پورا فائدہ لیں. جو انہوں نے ہمارے لیے
مارکیٹس رکھے ہیں ان کو ہم پورا کریں، پھر میں کسی ان سے جا کے مزید ہمارے لیے فیورز مانگنے کی پوزیشن میں ہو سکتے. تو اس وقت سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان میں وفاقی حکومت کی طرف سے، تمام صوبائی حکومت کی طرف سے ضلع وائز ایک انالیسس ہونا چاہیے کہ یہ ہر ڈسٹرکٹ کا اکنامک ایکٹیویٹیز ہے، یہ ہر ڈسٹرکٹ اکنامک پوٹینشلز ہیں. جی سر. اینڈ اب اگر آپ شروع کرتے ہیں چین کے ساتھ کہ اس وقت ہم اتنے کیلے ایکسپورٹ کرتے ہیں چین کو، ہم کیسے اپنے اس نمبر کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں. اور ویسے ہی انہوں نے ہر سیکٹر میں پاکستان کے لیے یہ اپرچونٹیز فراہم کیے جس کا ہم وہ فائدہ نہیں لے رہے. تو آپ کی مدد کے ساتھ اگر ہم ڈسٹرکٹ وائز بیٹھ کے ایسے سوچیں، ایک طرف سے آپ کی وہ اپرچونٹیز ہیں جو آپ کے نیبرہڈ میں ہیں، پھر آپ کی وہ اپرچونٹیز ہیں جو جیو پالیٹکس کی وجہ سے، جو اب یہ نیا ٹیرف وارز کی وجہ سے جو پاکستان کی اس وقت تک ٹیرف ریٹ ہے، اس صورتحال میں کیا ہم اپرچونٹیز نکال سکتے ہیں پاکستان کی مارکیٹ کے لیے. اور امید یہی ہے کہ وفاقی حکومت کوشش کر رہا ہوگا کہ اس میں مزید کمی آئیں اور ہم مزید فائدہ دلوا سکے پاکستان کے عوام کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ تو یہ ہوا چین کا، امریکہ کا. ہماری پچھلی حکومت میں جو ہم نے جی ایس پی پلس کے تحت پاکستان کو یہ انیشیٹو شروع کیا جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے کہ اکنامک اپرچونٹیز پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے ایکسپورٹس کے لیے یورپ میں، اور یورپ کے ایکسپورٹس بھی پاکستان میں. جب بھی میں فارن منسٹر کی حیثیت سے ان سے بات کرتا تھا یورپین یونین والوں سے، اور یہ بات آتا تھا جی ایس پی پلس کا، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہے وہ تقریباً 80% اس کا اضافہ ہوا ہے یورپ میں. مگر ساتھ ساتھ اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتا تھا کہ جی ایس پی پلس کے نتیجے میں یورپ کا بھی ایکسپورٹس کا 60% اضافہ ہوا ہے پاکستان کو. تو اگر آپ کا جو کام حکومت سے نہیں ہو پا رہا یا ابھی تک نہیں ہو سکا، کہ آپ ڈسٹرکٹ وائز ہمیں اکنامک اپرچونٹیز تلاش کر سکتے ہیں، ویلیو ایڈڈ کا خاص طور پہ اگر ہم اپرچونٹیز تلاش کر سکتے ہیں، اگر ہم فارن مارکیٹ کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنا ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اگر آپ خاص پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اپرچونٹیز ڈسٹرکٹ وائز تلاش کر سکتے، اور اس میں بھی پھر ویلیو ایڈڈ کا ہم سوچیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا معیشت کا فائدہ ہوگا، پاکستان کا فائدہ ہوگا، اور یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا. تو جہاں تک پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، جہاں تک صوبہ سندھ کی بات ہے، جہاں تک صوبہ بلوچستان کی بات ہے، جہاں تک گورنر پنجاب کی بات ہے، گورنر کے پی کی بات ہے، اور جہاں تک وزیر اعظم صاحب کی بات ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا بڑا اچھا خواہش ہے بزنس کمیونٹی کے لیے، وہ بھی آپ کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے. تو اس پہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. جو آپ کا انالیسس ہے ان ڈسٹرکٹس کے حوالے سے، اینڈ اس پہ ہمیں کچھ دس شوڈ بی سورٹ آف اے لو ہینگنگ فروٹ جس پہ ہم ڈلیور کر سکیں. ایک جو فرق ہے وزیر اعظم صاحب کی ٹیم کا اور ہمارے ٹیم کا، ہم صرف اتنا میرا خیال میں ایک فرق ہے کہ وہ زیادہ سینٹرلائزیشن میں بلیو کرتے ہیں، ہم ڈی سینٹرلائزیشن میں بات یقین کرتے ہیں. مگر آپ اگر اس ڈسٹرکٹ وائز پلان بنائیں گے تو میرا خیال میں ہمارا آرگیومنٹ کو بھی ایک تقویت ملا. میں بہت اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. اور جو ساتھ ساتھ آپ کے ریکمنڈیشنز ہیں ان اکنامک آفیسز کے لیے ایسیٹرا، وہ میں بالکل ہی کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے تو تھینک یو سر کو فائدہ ہوگا. آپ کے بجلی پہ میں سب سے آخر میں آتا ہوں، جانتا ہوں کہ آپ کا سب سے مین ایشو ہے، بٹ میں اس پہ آؤں گا. تو صحیح ٹیکسز کے جہاں تک آپ نے ایشو اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. ہمارا
ٹیکسز کے بارے میں میرے جماعت کے رائے یہ رہا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ریونیو میں اضافہ کریں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن ہو, پاکستان کے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو تاکہ ہم ترقی کر سکے, معاشی طور پہ ترقی کر سکے اور اپنے عوام کا ہیومن ڈیولپمنٹ بھی کر سکے. تو آخر وہ بھی ہمارا ایک بڑا فلسفہ. لیکن the goal is the same, لیکن how to reach that goal there are different perspective. اور میں نے جو دیکھا ہے کہ چاہے وہ موجودہ حکومت ہو یا پچھلا حکومت ہو, ان کا زور یہ رہا ہے کہ آپ صرف ڈنڈا کے زور پہ معیشت چلائیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معیشت ڈنڈا کے زور پہ نہیں چل سکتی. تو آپ کو پیار سے چلانا چاہیے. یو گیٹ انگریزی میں ایک کہاوت ہے, you attract more with honey than with vinegar. اور اگر ہم اپنا ٹیکس ریٹس کو کمپیٹیٹیو رکھیں, اگر ہم کاروباری طبقہ کو, بزنس کمیونٹی کو, یا جو بھی آپ کے ٹیکس کنٹریبیوٹنگ سٹیزنس ہو, ان کو وہ عزت دے, ان کو ٹیکس نیٹ میں کوکس کرنے کی کوشش کرے, نہ کہ ان کو زبردستی زور ڈھونس پتہ نہیں کیسے ان کو ٹیکس سسٹم میں فورس کرنے کی کوشش کرے, تو آپ یو ول گیٹ بیٹر ریزلٹس. اور ہم نے یہ اب عملی طور پہ اس کا ایک کوانٹیٹیو ایگزامپل میرے پاس ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے جو سیلز ٹیکس آن سروسز تھا وہ وفاق کا ایف پی آر کلیکٹ کرتا تھا, اور وفاق کا ایف پی آر کا کلیکشن کا ریکارڈ وہ سب کے سامنے ہے کہ جب ان کے پاس تھا تو وہ کتنے رقم وصول کرتے. جب ریولوشن ہوا اور یہ سارے صوبے کے پاس اختیار کیا تو سب سے پہلے صوبہ سندھ نے اس پہ کام کیا. ہم نے اپنا صوبائی ریونیو باڈی شروع کیا اور سیلز ٹیکس آن سروسز جمع کرنے شروع کیا, اور ہم نے فوری طور پہ اور آج تک جو ایف پی آر کو ریکارڈز تھے وہ توڑ چکے, اور ہمارا اس میں ریونیو جنریشن ایف پی آر کا ریکارڈ سے بہتر ہے. اب باقی صوبوں نے بھی کیا ہے, صوبہ پنجاب نے, صوبہ پختونخوا نے, صوبہ بلوچستان نے بھی, اور تمام صوبے نے وفاق کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. مطلب جب یہ ٹیکس کلیکشن کا ذمہ داری ایف پی آر کے ساتھ ہوتا تھا تو جتنا وہ وصول کرتے تھے صوبہ سندھ سے, صوبہ سندھ کا ادارہ نے اسے ریکارڈ توڑ دیا. جو ایف پی آر پنجاب سے کلیکٹ کرتے تھے, پنجاب کا کلیکشن اتھارٹی نے اس کو ریکارڈ توڑ دیا, اور باقی جو بلوچستان کا بھی ہے انہوں نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا. تو ایک تو وہ ڈی سینٹرلائزیشن کے حوالے سے واضح ثبوت ہے کہ جب آپ ڈی سینٹرلائز کرتے تو اس کا فائدہ, مگر اس میں سے سندھ کا پرفارمنس باقی صوبوں کے مقابلے میں بہتر رہا ہے, اور میں اس کا راز پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں ہوا. کہ جان بوجھ کے ہمارا پالیسی ہے کہ سیلز ٹیکس آن سروسز پہ سندھ کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ باقی صوبوں کا کم ہوگا, تاکہ بزنس کمیونٹی کے لیے یہ کمپیٹیٹیو ماحول ہو اور وہ چاہے کہ ہمارے ہاں یہ کاروبار کرے. جہاں دوسرے صوبے نے اپنے سیلز ٹیکس اور سروسز کو جمع کرنے کے لیے ایک اگریسو پالیسی اپنایا ہے, صوبہ سندھ کا پالیسی ویسے فسکل سپیس میں اور ریونیو جنریشن میں اگریسو رہا ہے, لیکن ہمارا اپروچ جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ رہا ہے اس ٹیکس کو جمع کرنے میں وہ ایک ایسے رہا ہے کہ ہم ان کو انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ٹیکس نیٹ میں آ جائیں اور ایسے ماحول پیدا کرے جس سے ہمارا ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو, اور سالوں سال ہمارا پھر سیلز ٹیکس آن سروسز کا جو کلیکشن ہے وہ بہتر رہا ہے. اور ویسے ہی ہم تجویزی دے سکتے ہیں وفاقی حکومت کو کہ ہمیں ایف پی آر کو سب سے پہلے ایک وفاقی ادارہ بنانا چاہیے جس میں تمام صوبے کے ویسے نمائندگی ہو, اور پھر ان کو ایسے پولیس کا یا کسی دوسرا لا انفورسمنٹ ایجنسی بنانے کے بجائے ان کو ایک ایسے ادارہ بنانا چاہیے
جس کے نہ صرف عوام کا کانفیڈنس ہو مگر بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس ہو، اور ہم اپنے ٹیکس کنٹریبیوٹنگ شہری کو اس طریقے سے قدر کریں کہ ہم اپنا ٹارگٹ کو بھی وصول کر سکے، ہم یہ ریونیو جنریشن بھی کر سکے، اور جس انداز سے آپ ہمیں تجویز دے رہے تھے اس انداز سے ہو کہ ٹیکس ایک ذمہ داری ہو لیکن ایک بوجھ نہ بنے اور ترقی کا وہ راستہ نہ رکے۔ ویسے ہی ہمارا ایک اس وقت ریکویسٹ ہے وفاقی حکومت سے کہ بہت سی کنورسیشنز ہیں کہ وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات ہیں، اور وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات میں دور کرنا وہ کسی ایک صوبہ کا نہیں، ہم سب کا ذمہ داری ہے، ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں۔ اگر اسلام آباد کے لیے یا وفاقی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ویسے ہی لاہور کے لیے مسئلہ ہے جیسے کراچی کے لیے مسئلہ ہے، جیسے کوئٹہ کے لیے مسئلہ ہے، جیسے مگر اس مسئلہ کا حل میں سمجھتا ہوں کہ نہ کہ یہ کہ ہم ایف پی آر کو مزید ذمہ داریاں دیں، ہم ایف پی آر سے ریکویسٹ کریں کہ ایک اور جو آپ کے پاس ٹیکس موجود ہے، سیلز ٹیکس آن گڈز، وہ ابھی تک وفاقی حکومت کے پاس ذمہ داری ہے، وہ ویسے ہی اگر ڈیوالو کرنے کے لیے تیار نہیں تو نہ کرے، آپ اس کا کلیکشن کا ذمہ داری صوبے کو دے دیں، اور صوبے کو آپ یہ ٹارگٹس رکھے باقاعدہ، جو اس وقت آپ کا ٹیکس کلیکشن ہوگا سیلز ٹیکس آن گڈز کا، اسلام آباد کی جو اس وقت ان کا ریکارڈ ہے وہ وہی ٹارگٹ ہو پھر لاہور کے لیے، وہی ٹارگٹ ہو پھر کراچی کی ادارہ کے لیے، وہی ٹارگٹ ہو پشاور کے لیے، وہی ٹارگٹ ہو بلوچستان کے لیے۔ اور اگر ہم آپ کی ٹارگٹ کو میٹ کرتے ہیں یا آپ اس میں اضافہ بھی کریں تو آپ کا اضافی ٹارگٹ کو ہم میٹ کرتے ہیں تو وہ پیسہ پورا کا پورا ہم وفاقی حکومت کو دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور وہ اپنے معاشی مشکلات دور کرنے میں تھوڑا بہت کامیاب اس سے ہوں گے۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں، ویسے کہتا آ رہا ہوں، میں نے خان صاحب کے دور میں بھی کہا، میں نے پچھلے پی ڈی ایم کے حکومت میں کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آپ کی ٹارگٹ کو میٹ نہیں کرتے پھر اس صورت میں آپ ہمارا پیسے کاٹیں اور ہمارا پیسہ صرف وہ ٹارگٹ آپ پورا کریں، مگر اس پہ ایک شرط ہے، اور میں پورا یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر یہ ہو جائے، شرط یہ کہ اگر ہم آپ کے ٹارگٹ سے زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں تو پھر وہ اضافی پیسہ آپ صوبے کو دے دیں، تو ان کے بھی ایک انسینٹیو ہو کہ ہم یہ ٹیکس کلیکشن جمع کریں۔ جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس اس وقت کے ہیں، جو نہ پیپلز پارٹی کا نہ کسی ادارے کا، جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 ٹریلین کا لیکیج ہے آپ کا صرف سیلز ٹیکس آن گڈز کی حوالے سے۔ تو میرے ماننا یہ ہے کہ ہم اس قسم کا سلوشن بھی نکال سکتے ہیں جس سے پورا جو وفاقی حکومت کا کنسرن ہے این ایف سی ایوارڈ اور یہ باقی چیزوں کو اس طریقے سے پھر مسئلے میں آ جاتے ہیں کہ ہم ڈی سینٹرلائزیشن کے تھرو، انسینٹیو کرنے کے تھرو ان کے بھی جو معاشی مشکلات ہیں وہ دور کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بجلی کی مسائل ہیں یہ آج کی نہیں، آپ 1980s کا آرٹیکل نکالیں پیپرز کے تو اس وقت کا حکومت بھی کہہ رہا ہوں کہ میں 90 دن میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کروں۔ نہ ایک کرونک کرائسس رہا ہے اور اس پہ مختلف پرسپیکٹیوز ہیں، میرا پارٹی پہ کا ایک بہت سخت موقف ہے اس پہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے بڑھنے کے لیے کیا ہم سولوشنز نکال سکتے ہیں۔ آپ نے جو پورا پروپوزل بھیجا اس پہ ہم اسٹڈی کرنا ضرور چاہیں گے۔ آپ ہمارے ٹیم جس میں کچھ ممبرز ادھر ہے لیکن کچھ اس وقت یہاں نہیں ہیں، ان کو بھی ہم انوالو کرنا چاہیں گے اس کنورسیشن میں، ہم آپ کے تجویز بھی آن بورڈ لینا چاہیں گے، آئی ایم شیور حکومت بھی سننے کے لیے تیار ہوگی۔ جہاں تک آپ کا کراس سبسیڈائزیشن کی بات ہے، آئی ڈونٹ نو اسپیسیفکلی کہ آپ کے جو اوپر کراس سبسیڈائزیشن کا ہے وہ کہاں آگے خرچ ہو رہا ہے، بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیک یو بیک ٹو دی الیکشن کیمپین۔
آپ کو یاد ہوگا کہ میرا پارٹی کا منشور میں یہ تھا کہ 200 یونٹ جو ہم غریب کو دینا چاہتے ہیں. Now, unfortunately, that was misunderstood. لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے مزید سبسڈی دینا تھا. ایکچولی اس وقت آپ سب کراس سبسڈائز کر رہے ہو, پورا ملک کراس سبسڈائز کر رہے, 200 یونٹ کا کم دینے والا آدمی کو. میں روٹی کپڑا مکان والا جماعت ہے, میں کیوں کہوں گا کہ وہ 200 یونٹ خط. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ اچھی بات ہے, ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے یہ کراس سبسڈائزیشن شروع کیا تو تب کچھ اور حالات ہیں. اب ایک ایسا حل موجود ہے جس سے ہم غریب پسماندہ طبقات کا نیڈ بھی پورا کر سکے, اور جو کراس سبسڈی کا مستقل بوجھ ہے اگر آج نہیں تو کل اس کو کم کر سکتے. اینڈ طریقہ اتنا کہ جو وہ 200 یونٹ ہے اس کو 300 کر لے, سولر میں کنورٹ کرے, اینڈ نہ کہ سالوں سال آپ پورا ملک کا 200 یونٹ کو سبسڈائز کریں, یا جب بھی کوئی الیکشن آئے تو کوئی پھر حکومت یہ کرے کہ مزید ہم نے کراس سبسڈی دلوانا ہے تاکہ اگین آپ نے ریلیف دینا ہے. ہم اپنا ریلیف کا کانسیپٹ چینج کریں. اینڈ آپ ایک دم سے تو یہ نہیں ہوگا, مگر اگر ہم ٹارگٹ کر کے اس قسم کا سولوشن نکالیں کہ انسٹیڈ آف کراس سبسڈائزنگ the rest of the population, in the short term we seek to provide in green energy solutions or permanent solutions to those جس کا کراس سبسڈی سے ہم اس وقت 200 یونٹ کا کم بل بھرتے ہیں. اس طریقے سے ہم پھر آپ کی جو بجلی کے مشکلات ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے طور پہ پورا کوشش کیا, اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جہاں تک پاکستان کی گرڈ میں سب سے چیپسٹ الیکٹریسٹی کنٹریبیوٹ کرنے کے منصوبے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا, جس میں ابھی ذکر کروں گا. اس میں سے 2 جس پہ میں سب سے زیادہ فخر کرتا ہوں, ایک آج تک فیصل آباد کو ہزاروں میگا واٹ میں سب سے مہنگا ترین بجلی جو پیدا کر کے ہم دلوا رہے ہیں, وہ وفاقی حکومت سے بھی نہیں, وہ صوبہ سندھ کے حکومت کے انیشیٹو سے. تھر کول کا جو منصوبہ ہے جو ہم نے پبلک پرائیویٹ, ایکچولی میں حکومت کا کہنے والا تھا, یہ بھی ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے. اس منصوبہ سے پیدا ہونے والے پہلا میگا واٹ ٹرانسمیشن لائنز کے ذریعے پنجاب کے فیصل آباد تک پہنچایا گیا, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب سے کم کاسٹ کی انرجی پروڈیوس کیا جائے. ویسے ہی ہم نے کراچی کے لیے, اوریجنلی کراچی کے لیے نہیں تھا, صوبائی حکومت کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ 50 میگا واٹ کا انرجی ہاؤس بنا سکتے, بجلی گھر بنا سکتے. تو ہم نے 2 50 میگا واٹ کی بجلی گھر بنائے وہاں, اور چاہ تو ہم یہ رہے تھے کہ وہ بھی جیسے ہم تھرکول کو نیشنل گرڈ میں دے کے آگے پہنچاتے ہیں, ویسے ہم یہ 200 کمبائن 100 میگا واٹ کو پہنچاتے. انفارچونیٹلی اس وقت کے جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے ہمیں منع کیا کہ ہم آپ کا بجلی کی کم کاسٹ کی بجلی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. So then we became the first provincial government to set up a transmission line, اور ہم وہ بجلی کے الیکٹرک کو بیچتے ہیں, مطلب کراچی کو آج تک دیتے ہیں, اور آج بھی جو کے الیکٹرک کے سب سے لو کاسٹ بجلی وہ خریدتے ہیں وہ انہی 2 منصوبے سے ہیں. تو ایک جو جنریشن کے سائٹ پہ ہیں ہم چاہیں گے ہم فوکس کریں, چاہے وہ گرین انیشیٹیوز ہو یا خاص طور پہ مقامی انیشیٹیوز ہو, جس سے ہم کم کاسٹ پہ بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ امپورٹ کرتے ہیں کو, میں تو چاہوں گا کہ آپ ہم سے امپورٹ کیا کریں کو, تاکہ امپورٹ نہ ہی ہو, مگر وہ بھی میں جانتا ہوں کہ اس میں کچھ مشکلات ہیں جو ہم دور کرنا چاہیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں بھی there's a lot of opportunity for us to work together to find a solution, whether it is ہم بیٹھ کے آپ کی پروپوزل کو سمجھ کے اس کو آگے لے کے جائے. میں سمجھتا ہوں کہ you need a more aggressive solution on the federal level.
for us to break our older habits on the subsidies کہ ہم کسی طریقے سے ایک لانگ ٹرم پلان بنائے جس سے یہ کراس سبسڈی کا کانسیپٹ کو ہم مختلف انداز سے ختم کریں. آپ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی نہ صرف ہم اس میں آپ کی ڈسٹرکٹ وائز کی جو تجویز ہے مگر ساتھ ساتھ جو آپ کے جہاں تک انرجی کی آپ کی شکایتیں ہیں جو بھی ہم نے وفاقی حکومت کو پہنچانا ہے وہ ہم پہنچائیں گے. جہاں سے ہم سے اپنے مدد اپنے تحت جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. آخری میں نے آپ کو جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا ایک کنٹریبیوٹنگ اچیومنٹ آپ کے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ہم نے ایک پاکستان کے کانسیپٹ سے ایک کامیاب ترین منصوبہ طریقہ کار سامنے آیا ہے جس سے میں بطور حکومت خوش ہوں. اس لیے میرا سروس ڈیلیوری بہتر ہوتا ہے اور ہم نے پبلک نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے انفراسٹرکچر کے منصوبے صحت میں تعلیم کے شعبے میں انرجی کے شعبے میں جو آپ دھابجی کا ذکر کر رہے تھے ہمارا جو انڈسٹریل زون ہے اسپیشل اکنامک زون ہے وہ پاکستان میں پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اکنامک زون کا اپرچونٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ تمام صوبے کو پبلک پرائیویٹ انیشیٹیوز کرنا چاہیے. ہم چاہیں گے کہ جو ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انیشیٹیوز ہیں آپ کی ہوپ فلی اس ریسرچ کے نتیجے میں ہم اس کو ڈسٹرکٹ وائز لے کے جا سکیں اور اگر ڈسٹرکٹ وائز جائیں گے تو میرا امید یہ ہوگا کہ آپ کے جو لوکل لیول کے جو بزنس کمیونٹیز ہیں جن کی نمائندگی یہاں بھی ہے ہمارے ہاں جگہ جگہ موجود ہے ان کو اگر ہم انوالو کریں اور ایک دیٹ ول ہیلپ اس ان گیٹنگ اے رننگ اسٹارٹ کہ وہ بھی موجود ہیں ان کو اپنے طرف سے ان کے علم ہے آپ کی یہ پلان آئے گا. سو دیٹ ول بی اے گڈ اپرچونٹی فار اس ٹو ٹیک دا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ٹو دا گراس روٹس لیول. اسی میں میرا خیال میں نہ صرف جو حکومت کے ہمارے اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں گے لیکن وہ صحیح طریقہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے محنت کر سکتے ہیں اور ریزلٹس دکھا سکتے ہیں. As far as economic zones is concerned, I'm very concerned کہ یہ جو انہوں نے پابندی کچھ انویسٹمنٹس تو ہم نے کری اور سب سے زیادہ اکنامک زونز ہم نے صوبہ سندھ میں ہم نے بنائے ہیں. اوپر سے یہ ڈیڈ لائن بھی آ گیا ہے اور ایک عجیب قسم کی سینٹرلائزیشن کا نیا نظام اوپر اس پہ مسلط کیا گیا ہے جس پہ میں ضرور ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے مختلف لوگوں سے کہ اس کو ہم ایڈریس کریں. مثلا میرا ایک خیرپور میں اسپیشل اکنامک زون ہے اور خیرپور کی اسپیشل اکنامک زون کو حال ہی میں فائنینشیل ٹائمز کا ایک میگزین ہے اور انہوں نے انٹرنیشنلی خیرپور کی اکنامک زون کو ہمارا ریجن میں ریکگنائز کیا کہ یہ ایک کمپیٹیٹیو زون ہے. اب ہم نے وہ خیرپور اکنامک زون کافی پہلے بنا دیا تھا اس کو شروع بھی کر دیا تھا اور ماشاءاللہ وہ ترقی بھی کر رہے ہیں. جو میری دوسرے اکنامک زونز ہیں چاہے وہ دھابجی کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میرا اپنا لڑکانہ میں نے جو انڈسٹریل زون کو اسپیشل اکنامک زون ہمارے لیے مشکلات یہ آ گیا ہے کہ ایک طرف سے ایک تو یہ ڈیڈ لائن آپ نے ہمارے اوپر ڈال دیا تو ڈیڈ لائن کے اندر ہم نے کام بھی کرنا ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ یہ خیرپور اکنامک زون کو ہم نے ڈی سینٹرلائز رکھے ایز آف ڈوئنگ بزنس کو لے کے ایک فیسیلیٹیشن کے رول پہ دیکھ کے اس کو کامیاب ہم نے اب دیکھا ہے. اب اگر میں نے لڑکانہ میں اپنا سندھ حکومت کا بنایا ہوا انڈسٹریل زون میں اب میں نے کوئی کام کرنا ہے پورا انویسٹمنٹ 100% آپ کا سب کچھ ہاں آخری وقت میں جو ریلیف اور ٹیکس کا انسینٹیو ہے وہ وفاقی حکومت سے بھی ملے لیکن مجھے جانا پڑے گا اسلام آباد سے ایک باڈی سے اجازت مانگنا پڑے گا. اگر نو دس ٹو تھنگس آئی ایم سوری نو آئی ایم ایف کا جو کسی ہم ہر چیز آئی ایم ایف پہ نہیں ڈال سکتے. آئی ایم ایف کی نہیں آئی ایم ایف کی بالکل ہے ایز فار ایز ٹیکس ریلیف کا جو انہوں نے کیا ڈیڈ لائن
IMF نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اگر دھابجی میں بنایا ہے اکنامک زون اور لاڑکانہ میں بنایا ہے اکنامک زون اور پہلے آپ لوکلی ادھر اپنے لیے انویسٹمنٹ کا بندوبست کر سکتے یا میکسیمم آپ کو اسی صوبہ کا دارالحکومت میں جانا پڑتا، وہاں کا کوئی انڈسٹریز کا وزیر ہوگا ان سے. اب اگر مجھے اسلام آباد جانا پڑے گا اور اسلام آباد سے انپٹ لینا پڑے گا، انہوں نے نہ انویسٹ کیا وہ دابجی بنانے میں یا لاڑکانہ اکنامک زون کا بنانے میں، نہ ان کا قدر ہوگا اس لوکل بزنس نمائندگی کے شخص یا ریجنل بزنس نمائندگی کا شخص جو اپنا انویسٹ کرنا چاہے گا. ہم نے تو دیکھا ہے کہ اس میں مجھے تو ایٹ لیسٹ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں ان اکنامک زونز کا اسی لیول پہ لے کر آنا جو میں نے ایک آلریڈی اکنامک زون کو لے کر آیا ہے. لیکن انشاءاللہ وفاقی حکومت کی مدد کے ساتھ، آپ کی تجویز کے ساتھ، آپ کی انپٹ کے ساتھ ہم یہ بھی مشکلات دور کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے آج یہ ایک پیج پہ آ کے تمام اپنے اندرونی ڈفرینسز کو دور کر کے ملک کو، معیشت کو سامنے رکھا ہے، یہ ایک اگر ہم وفاقی سطح پہ اسی قسم کی عزم اپنا کے ملک کی مشکلات کو دور کرنا چاہیں تو ہم بھی کافی کچھ حاصل کر سکتے ہیں. آج کی انٹریکشن سے، آپ کی جینیون انپٹ سے میں بہت خوش ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بار کہ میں نہ صرف ایک جگہ آیا ہوں اور اچھی باتیں ہوئیں یا شکایتیں ہوئیں، مگر ایک منزل ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے اور اس پہ پہنچنے پہ کے لیے آپ نے واضح کوئی ہمیں ایڈوائس بھی دیے ہیں. تو جہاں تک یہ جو آپ کی پالیسی بورڈ کی بات ہے اس پہ آئی لک فارورڈ ٹو ورکنگ ود یو ریپڈلی. جہاں تک آپ کی جو انرجی کی شکایت ہے اس پہ میں آپ کی تجویز کو سمجھتا بھی چاہتا ہوں اور حکومت میں جس کے ساتھ بات کرنے کے لیے یا آپ کی ان مشکلات کو ان کو سمجھانے کے لیے بھی ہم اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. میں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا نیت یہی ہے کہ وہ آپ کی اور ملک کے مسائل دور کرے اور ہم چاہیں گے، آپ بھی چاہیں گے، میں بھی چاہوں گا کہ ان کا اس مشن میں ہم اپنا کردار ادا کریں. تو ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ اینڈ آئی ایم جینیونلی لوکنگ فارورڈ کہ کم از کم جہاں ہمارا اسپیس ہے وہاں میں چاہوں گا کہ ہم آپ کے اس پلان کو جتنا جلدی ہمیں مل سکے اتنا جلدی ہم اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کر سکیں. تھینک یو.